اچھی ہے، بلال کا رنگ کالا ہے نا، لیکن اس پر تو اللہ کی نظر ہی نہیں ہے، صورتیں دیکھتا ہی نہیں۔ وَأَمْوَالِكُمْ، نہ ہی مالدار کے مال کو دیکھتا ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، بلکہ ہماری مسجدوں میں میں نے کئی بار دیکھا ہے یہ بڑی کمزوری ہے، ہماری مسجدوں میں جو لاکھوں پتی مقتدی ہوتے ہیں نا، امام کی نظر اس پہ ہوتی ہے، چاہے وہ داڑھی منڈائی کیوں نہیں، اور جو غریب ہے چاہے وہ تہجد گزاری کیوں نہیں، اس پر امام خطیب کی توجہ نہیں ہوتی، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ عید والے دن 10,000 یہ دے گا، 5,000 یہ دے گا، 1,000 کا نوٹ میری جیب میں یہ ڈالے گا۔ میں اس کے بھی خلاف ہوں، میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو اللہ کے گھر میں آ جائے، کیا امیر اور کیا غریب، کیا گورا اور کیا کالا، تیرے میرے نبی نے آخری پیغام تو یہی دیا تھا نا کہ کسی مالدار کو غریب پہ فوقیت نہیں ہے، کسی خوبصورت کو بدصورت پہ فوقیت نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ نے ایک ہی باپ سے اور ایک ہی ماں سے پیدا کیا ہے، یہ برادریاں، یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ رنگ، یہ ڈھنگ، یہ سب اللہ کی عطا ہے، کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے، اور میں نے دیکھا ہے ایک بھائی کروڑوں پتی ہے اور دوسرا بھائی اس کے گھر کا نوکر ہے سکے بھائی، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، ایک کے پاس زیادہ ہے ایک کے پاس تھوڑا ہے، اب کیا ذہن میں ہوگا کہ اس سے اللہ نے پیار کیا ہے اس سے نہیں کیا؟ نہیں، تیرے میرے نبی کا اعلان ہے، فرمایا پیار اس سے نہیں ہوتا جس کو دنیا اور دولت ملے، پیار اس سے ہوتا ہے جس کو محمد کا قرآن ملے، جس کو کلمہ ملے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کو ملا ہے، آپ حضرات کو ملا ہے نا، آپ شکرانے میں کہیں سبحان اللہ، قرآن ملا ہے، کتابیں تو پہلے بھی ملی، تورات والوں کو تورات ملی ہے، زبور والوں کو زبور ملی ہے، اور ہمارے ہاں ہمارے کئی چکوں میں یہ قوم تو آباد ہے، نصارہ عیسائی آباد ہیں، ان کو بھی انجیل ملی ہے، لیکن آج تک آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، چلو آپ بولیں گے نہیں، شاید مزاج نہیں ہے، سر ہلا کے ضرور مجھے بتانا ہے، کیا آج تک آپ حضرات نے کبھی کسی یہودی کے جنازے کا اعلان سنا؟ چلو یہودی ہمارے ہاں آباد نہیں ہوں گے، میرے شہر میں یہودی نہیں ہے، لیکن عیسائی نصرانی وہ پورا محلہ ہے، ان کا گرجا ہے، اس گرجے میں راہب آتا ہے، اس گرجے میں سپیکر لگا ہوا ہے، موت ان کے گھروں میں بھی آتی ہے، لیکن میں نے آج تک ان کے جنازے کا اعلان نہیں سنا، میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ فلاں عیسائی فوت ہو گیا ہے، اس کے ایصال ثواب کے لیے ہمارا راہب آئے گا اور وہاں ہمارے گرجے میں وہ انجیل پڑھ کے اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، میں نے آج تک نہیں سنا۔ اور زبور والے وہ تو پتہ نہیں کون سے لوگ تھے، ہمارے ہاں تو نہیں ہیں، بہرحال جب سے سبلا ہوں یہ ضرور سنا ہے کہ فلاں اللہ کا بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، چوتھے دن اعلان ہو رہا ہوتا ہے، اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوگی، قرآن پڑھا جائے گا۔ جب یہ سنتا ہوں نا تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ تورات والے کے لیے تورات بخشش کا ذریعہ نہ بن سکی، انجیل والے کے لیے انجیل بخشش کا ذریعہ نہ بن سکی، زبور والے کے لیے زبور بخشش کا ذریعہ نہ بن سکی، لیکن قرآن والے اتنے خوش نصیب ہیں، وہ امیر ہیں یا غریب، وہ بوڑھے ہیں یا جوان، وہ مرد ہیں یا عورتیں، وہ گورے ہیں یا کالے، جو بھی ہیں، جب دنیا سے جاتا ہے اس کے لیے اعلان ہو رہا ہوتا ہے قرآن پڑھا جائے گا، قرآن خوانی ہوگی۔ کیا مقصد ہے؟ کہ ہمارا یقین ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے گا محمد کا رب بخشش کا اعلان فرمائے گا۔